أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ سورۃ البقرہ یہ اپنے مضمون کے لحاظ سے انشاءاللہ سورت کے آخر میں بھی جب ہمارا کوئی بھی سورت ختم ہوگی تو مضمون سارا سمیٹ کر اس وقت آپ کو بتایا اور لکھوایا جائے گا۔ البتہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سمجھتے آنا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 تک یہ ایک حصہ ہے مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے، اور دوسرا حصہ آخر تک جائے گا۔ یوں سمجھے تقریباً پہلے 5 پاؤں میں ایک حصہ ہے، دوسرے 5 پاؤں میں ایک حصہ ہے، اور ہر صورت کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس کو دعوی صورت، موضوعی صورت کہتے ہیں، کہ جس طرح کوئی خطیب، کوئی واعظ اپنے واعظ شروع کرتا ہے، تقریر شروع کرتا ہے تو کسی ایک عنوان یا مخصوص کسی موضوع کی طرف سامعین کو لا رہا ہے، اسی طرح کتاب اللہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک مضمون اور موضوع رکھتی ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی تو اس میں الحمدللہ یہ دعویٰ تھا، گویا اللہ کریم لوگوں کو اس طرح بلانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی طاقتیں ہیں وہ بندوں پر تقسیم نہ کریں۔ تو اسی طرح سورۃ البقرہ اتنی لمبی سورت ہے، اس کا موضوع تلاش کرتے ہوئے کافی جو ہے غور و خوض اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسا موضوع جس کے گرد ساری صورت گھومے، تو اس کے لیے اس کو مختصراً یوں سمجھیں کہ یہ نظام الحیات، یہ سورۃ البقرہ چونکہ پہلی صورت ہے ترتیب قرآن کے لحاظ سے، تو لہذا یہ نظام الحیات یہ اصل میں اس صورت کا موضوع ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں تو اپنے سامعین اور طلباء کو ہم یوں لکھوائیں گے اس کا دعوی صورت کہ ہدی الایمان والصلاح وزجر من الکفر والفساد، یعنی یہ ایمان اور صلاح اعمال کی جتنی بھی رہنمائی ہے وہ ساری کی ساری اس صورت میں موجود ہوگی انشاءاللہ، اور کفر اور فساد سے ڈانٹا اور روکا جائے گا، یہ اس صورت کا مضمون ہوگا۔ گویا جب کسی کے ایمان اور صلاح اعمال پیدا ہو جائے، کفر اور فساد ختم ہو جائے، تو مرتب نظام حیات گویا اس کے پاس آ چکا ہے۔ ہدی للمتقین یہی ہے کہ یہ رہنمائی ہے۔ تو اب یہ تو اس کا دعوی صورت یاد رکھ کر اب پہلی 20 آیتوں کے اندر ہم نے جو 3 جماعتوں کا پڑھا تھا، یہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی رہنمائی آتی ہے انسانیت کے پاس، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ماننے والے اور نہ ماننے والے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ماننے والے اللہ والے تھے اور نہ ماننے والوں میں کفار و منافقین پیدا ہو گئے۔ تو یہ لوگوں کی صورتحال تو بنتی ہی ہے، اسی لیے پہلے تعارف کرا دیا، کیونکہ زجر کرنا ہے کفر اور فساد سے اور ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب دینی ہے، تو اسی لیے پہلے تینوں قسم کی جماعتوں کا تعارف کرایا۔ اور اب جو ہے ہدی الایمان شروع ہو گئی۔ پہلے حصہ میں زیادہ ہدی الایمان ہوگی اور دوسرے حصے میں زیادہ تر ہدی الصلاح یعنی ہدی الاعمال ہوگی انشاءاللہ۔ اور
پہلے حصہ میں ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی اوامر ہیں ہم نے ان اوامر امر کے صیغوں کو احکام کو گننا ہے، جس طرح کہ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ پہلا امر ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم نے گننا ہے ایک ایک کر کے۔ اور پہلی جو آپ نے 3 جماعتیں پڑھی تھیں اس کا ایک نقطہ کے طور پر یاد رکھیں کہ مومنین کی 5 خوبیاں ذکر کی، 5 اوصاف صالحہ، اور کفار کی بھی جب دوسری جماعت کے یعنی تعارف شروع ہوا ان کی 5 خبائث ذکر کی۔ اسی طرح منافقین کی بھی 5 خبائث ذکر کی، جس طرح کہ کفروا نمبر 1 ہے، ختم اللہ علی قلوب سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون 2 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم 3، وعلی سمعہم 4، وعلی ابصارہم غشاوہ یہ 5۔ اور اسی طرح منافقین کے بھی ومن الناس من یقول آمنا سے کہ ما ہم بمؤمنین نمبر 1، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون 2، فی قلوبہم مرض 3، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا 4، اور اسی طرح قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ 5۔ جس طرح مومنین کی 5 صفات ہیں اسی طرح کفار اور منافقین کے 5 خبائث کا تذکرہ ہے۔ جس طرح مومنین کے لیے انعام کا ذکر کیا، اسی طرح کفار اور منافقین کے لیے ساتھ ساتھ سزاؤں کا بھی ذکر کیا۔ نقطہ کے طور پر یہ 5 کا فگر یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح پہلی مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اس کے اندر بھی 5 سزائیں موجود ہیں، جس طرح کہ ذهب اللہ بنورہم نمبر 1، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون 2، صم 3، بکم 4، عمی 5۔ اور اسی طرح او کصیب، جب دوسری مثال شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی 5 سزائیں موجود ہیں۔ نمبر 1 ظلمات ورعد وبرق، یہ 3 ہو گئی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ حذر الموت تک، یہ 4 ہو گئی۔ اور اسی طرح یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ 5 ہو گئی۔ تو 5 سزائیں موجود ہیں 2 مثالوں کے اندر۔ تو یہ 5 کا فگر شروع سے لے کر یہاں تک چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب پہلا امر آئے گا اس کے جو دلائل دیے جائیں گے وہ بھی 5 دیے جائیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا سے۔ تو یہ نقطہ یاد رکھ کے اب ہم نے آگے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے سارے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلے لفظ عبادت پر غور کرنا ہے تاکہ پورے قرآن میں یہ نشر ہوگا، اور جب تک اس کی اصل وضع ذہن میں نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل وضع عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ اطاعت اور ایمان، یعنی اللہ کی عبادت، اس کی پکار کرنا، اس کے سامنے آہوزاریاں کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح اس کے احکام میں اطاعت کرنا یہ عبادت ہے۔ گویا ایمان اور قانون، یہ عبادت کا لفظی مفہوم کیا ہو جائے گا؟ ایمان اور قوانین جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک اللہ کے ماننے ہوں گے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اگر ایمان اللہ کا پر ہو اور قانون بندہ غیر اللہ کا تسلیم کر رہا ہو تو یوں سمجھیے کہ غیر اللہ کو بھی رب بنایا ہوا ہے، تو یہ عبادت پھر کامل اللہ کی نہ ہوئی، صرف اور صرف پکار اللہ کی کامل ہوئی۔ یعنی عبادت کے 2 حصے ہو گئے، ایک کو دعا کہتے ہیں یا ایمان کہتے ہیں، اور دوسرے کو اطاعت کہتے ہیں، یعنی احکام پر عمل کرنا۔ جتنے بھی قانون کلی ہیں، مشرکین جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں یوں شرک کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے رکوع سجدے اور غیر اللہ کے لیے پکار کرتے ہیں، جبکہ دین جمہوریت جس کا بانی فرعون تھا تو یہ باطل ادیان میں سے ہے، اس کے اندر قانون یہ بندوں کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ بھی اسی طرح شرک ہے جس طرح کے غیر اللہ کی پکار شرک ہے۔ تو لفظ عبادت دونوں کو شامل ہے، کیونکہ عبادت کا سب مفسرین اور سب علماء احبار و رہبان جتنے بھی ہیں ساروں نے یہی معنی لکھا، غایت التذلل،
جس کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی ہو جائے وہ بس عبادت بن جاتی ہے، چاہے رکوع سجدے میں ہو، چاہے پکار میں ہو، چاہے قانون ماننے میں ہو، انتہا درجے کی عاجزی یہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ اگر بندوں کی کر دی بھائی جیسے آپ کہیں گے آپ کے قانون پر چلیں گے، نہیں بھائی جیسے آپ کیوں کہیں گے، ہم آپ کے اسی قانون کو مانیں گے جو آپ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو کریں گے، یہ تو ٹھیک ہے۔ بندوں کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے ہر اس قانون کو مانیں گے جو آپ بتائیں گے تو یوں سمجھیے یہ تو بندوں کو رب بنانا ہوا۔ نہیں بھائی، صحیح ہوگا تو مانیں گے، جو صحیح نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ اصل تو یہ ہے، جبکہ اللہ کریم کو یوں نہیں کہا جاتا، اللہ کریم کی طرف سے یہ ہے کہ جیسے آپ کا حکم ہوگا ویسے ہی مانا جائے گا۔ تو عبادت کے مفہوم دونوں انداز سے یاد رکھیں کہ رکوع سجدہ اور عبادت یعنی مذہبیات کی ادائیگی، ان رسومات کی ادائیگی جن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نظر آئے، یہ بھی ایک اللہ کی، اور اسی طرح قانون کلی، اوامر نواہی، قانون جتنی بھی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ماننے ہوں گے، یہ تو بن جائے گی عبادت۔ نہ دین شرک کو ماننا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ دین کفر کو ماننا ہے، نہ دین بدعت کو ماننا ہے، نہ دین ابی جہل کو ماننا ہے، نہ دین فرعون کو ماننا ہے، نہ دین جمہوریت کو ماننا ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک دین اسلام کو ماننے کا نام عبادت ہوگا۔ چونکہ یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا، تو اس لیے عبادت کا مفہوم ابھی سے ذہن نشین رکھ لیں۔ عبادت کا معنی فقط پکار نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معنی پکار تو وہ مغز ہے، مغز، کیونکہ حدیث پاک میں دعا مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے وہ تو ہے پکار۔ پکار بھی اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کی نہیں کرنی، لیکن مغز کے بعد جس طرح کے پورا جسم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ایک مغز کے اندر صرف جو ہے انسان تو نہیں آ جاتا، انسان کے اندر صرف ایک مغز نہیں ہے، مغز بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، پھر ناک بھی ہے، پھر منہ بھی ہے، پھر باقی پورا جسم بھی ہے۔ تو اسی طرح عبادت کے اندر صرف پکار داخل نہیں ہے، پکار عبادت کا اہم جز ضرور ہے۔ اصل عبادت شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے، جو کیونکہ غیر اللہ کے پکار کرتے تھے مشرکین مکہ، تو اس لیے ان کو سمجھایا گیا کہ اصل پکار ہی تو عبادت شروع یہیں ہوتی ہے، رأس العبادت یہ ہے۔ لیکن پھر عبادت کے آگے شاخیں ہیں، قانون غیر اللہ کا مان لینا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، اور اس سے قرآن نے ہمیں منع کیا ہے کہ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ تم انبیاء کو بھی رب نہیں بنا سکتے، تم علماء کو بھی رب نہیں بنا سکتے، ایک دوسرے کو رب نہیں بنا سکتے۔ یہود و نصارہ نے انبیاء کو بھی رب بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ تو اس لیے رب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا۔ تو رب کا معنی کیا ہوا جی؟ حاکم مطلق، یہ اس کا ہر حکم ماننا، چاہے وہ مذہبی رسومات کی شکل میں ہو یا قوانین کی شکل میں ہو۔ اسی طرح عبادت کا کیا مطلب کہ رسومات وہ جن سے عبادت نظر آئے، اور وہ قواعد کلیہ اور وہ اوامر و نواہی اور قوانین یہ ایک اللہ کے ہی مانے جائیں گے، یہ ایک عبادت کا مفہوم ہوا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن کا سب سے پہلا حکم بھی عبادت ہے، اور سب سے آخری حکم بھی قرآن کا عبادت ہے۔ سورہ قریش وہ آخری صورت ہے جس میں اللہ نے امر دیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت، یہ عبادت کا امر سب سے آخری، قرآن میں بھی عبادت کا آیا امر، اور سب سے پہلا امر بھی عبادت کا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اب اس کے بعد دیکھیں نا، بے شک سورہ قریش کے بعد اوامر نہیں ہوں گے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوگا، قل قل قل، ان الفاظ کے ساتھ، لیکن امر کے لحاظ سے قرآن کا سب سے پہلا اور سب سے آخری حکم یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اور آخری قرآن میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے، اس کے اندر بھی سب سے پہلے عبادت کا تذکرہ موجود ہے، بندوں کے جو ایکٹیویٹیز ہیں نا، بندوں کے جو اعمال ہیں، ان میں سے کہا گیا ایاک نعبد، اور اسی طرح قرآن کے آخر میں جو بندوں کے کام ہیں نا، ان میں سے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ اس عبادت یعنی ابتدا اور انتہا قرآن عبادت پر مشتمل ہے، تو عبادت کے مفہوم میں ہم نے غلطی نہیں کرنی۔ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی عاجزی، تو انتہا درجے کی عاجزی صرف رکوع میں نہیں ہوتی، صرف سجدے
میں نہیں ہوتی، رکوع سجدے میں بھی ہوتی ہے، پکار میں بھی ہوتی ہے، اور کسی کا قانون 100% تسلیم کر لینا، چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو چاہے جیسا بھی ہو، اس کو 100% تسلیم کر لینا، یہ اسی کی عبادت ہے جس کا قانون مانا جا رہا ہوگا۔ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا ترجمہ کا سب سے پہلا لفظ عبادت کا یہیں سے شروع ہو رہا ہے، اور پوری صورت کے اندر اسی مضمون کے گرد زیادہ گھومنا ہے، تو لہذا عبادت کے مفہوم میں غلطی بالکل نہ کی جائے۔ تو اس موضوع پر یعنی الہ بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے، توحید فی الالوہیت اور توحید فی الحاکمیت، بس اس کو ذہن نشین رکھنا ہے، ورنہ تو نعوذ باللہ ایک طرف سے موحد اور دوسری طرف سے کہیں ہم مشرک نہ ہوئے بیٹھے ہوں اللہ کریم کے سامنے۔ لہذا یہ یاد رکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ پہلا عبادت کا امر ہے، اور اس پر اللہ نے 5 دلائل ارشاد فرمائے سمجھانے کے لیے۔ الذی خلقکم، رب حاکم مطلق تمہارا اللہ ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت اسی کے سامنے، جھکنا اسی کے سامنے، قانون اسی کا ماننا ہے۔ کیوں جی؟ نمبر 1 دلیل، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے کہ اس اللہ نے بنایا تمہیں۔ دیکھو عقلی دلیل ارشاد فرمائی کہ پیشانی تمہاری اللہ نے بنائی ہے تو جھکنی اسی کے سامنے چاہیے، اعضائے سجدہ تمہارے اللہ نے بنائے ہیں تو جھکنے اللہ کے سامنے چاہیے، پورا جسم تمہارا اللہ نے تخلیق کیا ہے تو اس کے اوپر قوانین بھی اللہ کے لاگو ہونے چاہیے۔ یہ تو عقلی دلیل ہے۔ اگر غیر اللہ نے کوئی بنایا ہے تو بتاؤ، پھر اس کے قانون اور پھر اس کے سامنے رکوع سجدہ طواف کریں، جس طرح کہ سورہ یاسین میں ہے۔ مرد مومن نے بالکل یہی دلیل، بڑا غریب آدمی تھا بیچارہ، اور قوم والے جب انبیاء کو شہید کرنے کا پروگرام بنانے لگے تو اس نے آ کر یہی دلیل پکڑی۔ اس کی اتنی بہترین دلیل تھی کہ اللہ کریم نے اس کی دلیل بھی قرآن بنا کر نازل کی، اس نے یہی انداز اپنایا تھا۔ کیا جی؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کیا ہوا مجھے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو جو پیدا کرتا ہے عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ تو جو جس زمین پر تم کھڑے ہو، زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جس جسم کے ساتھ تم عبادت کرنے لگے ہو، یہ جسم بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، لہذا حق تو اسی کا ہے۔ تو یہاں پر ہر قسم کا بڑے سے بڑا فلسفی بھی آئے گا، فلسفہ اسلام سے وہ ٹکر نہیں کھا سکے گا، کیونکہ بھائی بات تو حق ہے کہ جس نے جسم عطا کیا ہے اسی کی عبادت میں لگایا جائے۔ تو یہ پہلی دلیل اللہ نے، تو اس پورے قرآن کی سب سے پہلی دلیل بھی یہی ہوئی، یعنی تخلیق کی دلیل اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس طرح کہ اس قرآن کے شروع میں ہے نا کہ ھدی للمتقین، کہ اللہ نے یہ رہنمائی متقی کی کرنی ہے، اگر یہ کام کرو گے تو متقیوں کی فہرست میں آ سکتے ہو، فرمایا لعلکم تتقون، یعنی یوں رہنمائی ہوتی ہے تاکہ بندہ متقی بن جائے۔ یہ ھدی للمتقین کا پہلی تصویر اور پہلی صورت ارشاد فرما دی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، دوسری دلیل کہ اس زمین کو بھی بنایا جس زمین پر کھڑے ہو کر تم عبادت کرو گے، تو اس زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اگر غیر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو جاؤ اس جگہ پر جس کو غیر اللہ نے بنایا، لیکن دکھانا صحیح کہ غیر اللہ نے کس چیز کو بنایا۔ ارونی ماذا خلق من اللہ، قرآن میں جا بجا ہے، ارونی مجھے بتاؤ زمین کے کس حصے کو غیر اللہ نے بنایا ہے۔ اگر غیر اللہ نے کسی حصے کو بنایا ہے تو جاؤ وہیں پر کھڑے ہو کر غیر اللہ کی عبادت کرو، سب کچھ ہے اللہ کا اور مرضیاں تم غیر کی نافذ کرو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ دوسری دلیل، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور تیسری دلیل ارشاد فرمائی کہ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، یعنی جس آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر تم غیر اللہ کی عبادت کرو گے، یہ سوچ لینا کہ آسمان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ صرف آسمان بنانا نہیں، آسمان کے اندر پھر وہ جو چھت کے نیچے جو سب کچھ لگا ہوا ہے، نظام، سورج چاند ستارے اور یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ 3 دلائل ہو گئے۔ اب چوتھی دلیل فرمائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر بلندی سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ سما بلندی کو کہتے ہیں، یعنی جو بھی سر سے اوپر ہے، عربی میں کل ما علاک فہو سماء، اس کو آسمان کہتے ہیں۔ تو اس لیے سما سے مراد بلندی سے، اللہ نے بلندی سے پانی نازل کیا، یا سما سے حیث میں جامد، یعنی آسمان کو بنایا گیا ہے
اس سے مراد اگر آسمان ہو تو پھر معنی ہوگا، یہ پورے قرآن میں یہ یاد رکھنا کہ وہ انزل من السماء، آسمان کی جانب سے اللہ نے پانی نازل کیا، کیونکہ قرآن میں صاف ہے کہ قرآن یہ جو بارش آتی ہے یہ بادلوں سے آتی ہے۔ انتم انزلتموہ من المزن، جس طرح کہ سورہ واقعہ میں ہے کہ بارش آسمان کی طرف سے تو آتی ہے، آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے۔ تو لہذا معنی کیا ہے جی کہ انزل من السماء، آسمان کی جانب سے، یا آسان معنی کہ انزل من السماء، بلندی سے اللہ نے پانی کو نازل کیا، یعنی جو کچھ پی کھا کر تم غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا جب کھا اللہ کا رہے ہو تو عبادت بھی اللہ کی کرو، یہ دلیل ارشاد فرمائی۔ اور پانچویں دلیل فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہارے لیے نکالا اس پانی کے ذریعے ثمرات، میووں کو، رزقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کو، یعنی اسی پانی کے ذریعے یہ انگوریاں، یہ میوے، یہ کھیتیاں بنائی ہیں جو کھا کر تم اس زمین پر چل رہے ہو، یہ بھی تو اللہ کا ہے۔ لہذا ان پانچ دلائل کا حق تو یہ ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ بنانا اللہ کے لیے کوئی مقابل۔ دیکھو عبادت کے مقابلے میں لفظ آیا اندادن، ند یعنی کینڈیڈیٹ، اللہ کے مقابل نہ بناؤ کہیں بھی، رکوع سجدے میں اللہ کا مقابل کوئی نہیں، پکار میں اللہ کا مقابل کوئی نہیں، قانون ماننے میں، جس کا نظام حیات چلانے میں اللہ کا کوئی مقابل نہیں، کسی کا نظام بنایا ہوا عطا کردہ ہو نہیں چل سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے نظام کے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم اس حقیقت کو جانتے بھی ہو کہ حقیقت کیا ہے اور ہم کہاں جھکے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو تم مانتے ہو، جانتے ہو، یعنی اس کو کہتے ہیں دلائل اعترافیہ۔ الاعتراف دلائل عقلیہ علی سبیل الاعتراف من الخصم، یہ اصطلاح تفسیر چلتی ہے کہ ایسے دلائل اللہ نے ارشاد فرمائے کہ جو دشمن کے اعترافی ہیں، جو ہمارے مخالف کے اعترافی دلائل ہوں گے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اب اس کا ربط قرآن کی ہر آیت کا آپس میں جوڑ ہوگا اور ربط ہوگا۔ اور نکتے کی بات بھی یہ ہے کہ جس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا نا، آگے دلائل قدرت ارشاد فرما دیے، اور اسی طرح جب یہ رکوع ختم ہوگا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہوگا، وہاں آگے دلائل علم شروع ہو جائیں گے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے۔ اور اب ربط یہ لگا کہ دیکھو تم میں ہم نے اس قرآن کے ذریعے تمہاری ہم نے رہنمائی کر دی، ھدی للمتقین۔ پہلی رہنمائی یہ تھی کہ اعبدوا ربکم، عبادت غیر اللہ کی نہ کرنا، یہ پہلی رہنمائی تھی۔ تو اب اس قرآن کی رہنمائی کو قبول کر لو۔ اس قرآن کے اندر تمہیں شک ہوتا ہے نا، یا ایھا الناس کے لفظ سے خطاب کیا، سارے لوگوں کو خطاب ہے، تو اسی خطاب کا صیغہ اب بھی چل رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس قرآن کے اندر شک کر رہے ہو، یعنی اس کی رہنمائی میں شک کرتے ہو، کیونکہ شروع میں ہم نے کہا تھا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس رہنمائی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ پہلی رہنمائی جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، ابھی بھی تمہیں شک ہے، حالانکہ اس رہنمائی کو سن کر ہر کوئی دل و جان سے قبول کر لیتا ہے، اپنے پرائے کی بات جو مدلل ہوتی ہے اس کو تو لے لیتا ہے، جو فلسفیانہ اور حقیقت الہیہ جو ہوتی ہے، جس کی حقائق اصلیہ جس کو کہتے ہیں، اس کو اگر تم تسلیم کر لیتے ہو تو کسی کی بھی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن تم قرآن کی ضد میں آ کر اگر اتنے پختہ دلائل کو نہیں مانتے ہو، ابھی بھی شک میں ہو، تو پھر یہ تو ہم نے رہنمائی کر دی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ جس نے تمہیں نظام حیات اور رہنمائی دی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم بے چین کرنے والے شک میں ہو، ریب ہو ایسے شک کو کہتے ہیں جو بے چین کر رہا ہو، نہ مانتے نہیں بنتی نہ انکار کرتے بھی نہیں بنتی، مانتے اس لیے نہیں بنتی کیونکہ پھر تو حق ماننا پڑے گا، پھر تو ان کے ہو جائیں گے، اور انکار کرتے اس لیے نہیں بنتی کہ ابھی ہم نے اعترافی دلائل بھی سنے ہیں، ان اعترافی دلائل کو ہم لاجواب پایا ہے، تو اس لیے وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍ کے بجائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کہا کہ ایسا شک جو تمہیں بے چین کر رہا ہے۔
اگر تم ہو ایسے بے چین کرنے والے شک میں مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی اس قرآن کی رہنمائی سے تمہیں شک ہے، تو فاتو بسورہ، ہم نے بھی ایک نظام دیا ہے، تم بھی ایک نظام لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت جو ایسی رہنمائی کر سکے، مثلی ہی وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلاؤ ان کو جو تمہارے مددگار ہیں، شہداءکم جو تمہارے شہید، اس کا معنی وسیع ہوتا ہے، بیان کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ گواہ جو ہوتا ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا اپنی گواہی۔ اگر تمہارے لیے عقائد کے کوئی اور گواہ ہیں اور بیان کرنے والے ہیں تو پھر ان کو لے کر آؤ اور ان سے مدد مانگو، اور کہو کہ تم کوئی دے دو قرآن جیسی کوئی نظام حیات مرتب کر کے۔ اگر زمین پر ہی تم نے وقت گزارنا ہے تو اسی طرح مدلل چیز ہو تمہارے پاس۔ تو جتنے بھی کفار ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے ادیب ہوں، شاعر ہوں، یا بڑے بڑے فلسفی ہوں، یا جتنے بھی ارسطو زمانہ ہوں، یا جتنے بھی بو علی سینا پیدا ہو جائیں، ان ساروں کو کہا گیا ہے کہ تم ایک مثالی دنیا کے، کہتے ہیں نا کہ ارسطو نے ایک مثالی ریاست بنانے کے خواب دیکھے تھے، لیکن بیچارہ بنا نہ سکا، کیونکہ نظام حیات جب بھی کوئی مرتب کرتا، جب بھی کوئی آئین بناتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی سقم پیدا ہو جاتا، پھر اس دفعات کو اس کو ختم کرنا پڑتا۔ تو فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس طرح کوئی بلاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، ہوں اللہ کے ما سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ قرآن ٹھیک نہیں، اپنے اس انکار میں، اپنی اس منافقت میں، جس طرح پیچھے دو جماعتیں منکرین کی گزری نا، اپنے اس انکار اور منافقت میں اگر تم سچے ہو کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر کے نعوذ باللہ فساد نہیں، اصلاح کر رہے ہو، تو پھر لے آؤ نا ایک نظام مرتب، ہمیں بھی دکھاؤ نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم پہلے ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو آئندہ بھی ہرگز نہیں کر سکو گے، لہذا فَاتَّقُوا النَّارَ، انکار نہ کرو کیونکہ آگے آگ ہے، بچ جاؤ اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی، ایک لوگ اور دوسرے پتھر، بس، یعنی یہ اس کا جو ایندھن ہوں گے نا وہ لوگ ہوں گے، اور پتھر ہوں گے۔ پتھر اس لیے ڈالے جائیں گے کیونکہ وہ آگ کا مین عنصر ہیں، وہ جلانے کے لیے، ان کو تاپنے کے لیے، آگ کو زیادہ گرم کرنے کے لیے۔ یہ پتھروں کو کوئی سزا تو نہیں ملتی نا، جس طرح جہنم کو پیدا کر کے خود جہنم کو سزا نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لوگوں کو بتایا گیا کہ جہنم میں بطور ایندھن کے کتنی چیزیں ہوں گی، بس دو ہی ہوں گی، ایک پتھر ہوں گے جس کے اندر تم پھنس جاؤ گے، جس طرح کہ قرآن میں ہے کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، ضیق تنگ جگہ پر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اتنی فراخ ہونے کے باوجود ایسی جہنم ہوگی کہ جس کے اندر پتھر جل رہے ہوں گے اور اس کے اندر وہ پھنستے چلے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اتنے بڑے بڑے پتھر ہوں گے دیوار کی مانند، سامنے بھی دیوار بن جائے گی، پیچھے بھی دیوار، وہاں پھنس کر پڑے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جہنم میں بھاگ رہے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے اور بیٹھ رہے ہوں گے یا سو رہے ہوں گے، نہیں، پھنسے کھڑے ہوں گے، الیاذ باللہ، زنجیروں کے اندر الگ اور پتھروں کے فضاؤں میں الگ جکڑے کھڑے ہوں گے، الیاذ باللہ۔ کہا ڈر جاؤ کہ وہ جو تم نے تنگ زندگی اپنائی ہے نا، تو اسی طرح ایک تنگ زندگی آگے بھی آ رہی ہے جہنم کی، اور عدت للکافرین، یہ منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا سے پوری انسانیت کو پہلی جو قرآن کی دعوت ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ایک سوال بھی ہے قرآنی پہیلی کے طور پر کہ آپ ایک دوسرے سے طلباء پوچھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر جو رہنمائی دی گئی ہے انسانیت کو وہ کون سی تھی؟ اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر سب سے پہلے لوگوں کو کس چیز کی طرف بلائی گئی ہے؟ تو وہ یہی ہے، اس کا جواب کہ یا ایھا الناس اعبدوا کی طرف۔ تو یہ ان کو ڈرایا بھی گیا ہے لوگوں کو اس کے اس سچائی کا اور اتنی بڑی حقانیت کا انکار نہ کرنا۔ وبشر الذین آمنوا سے آگے خوشخبری سنائی گئی ہے، اور اس خوشخبری کا جو رنگ ہے وہ جس انداز سے ہر صورت کے اندر خوشخبری چلے گی وہ مضمون صورت کے لحاظ سے بڑی پیاری ہوگی، اور اس کا سیٹ اپ کیسا ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ۔